قابل ذوق احتشام محترم اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کی نسبت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام تشیعہ، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وہ رفقا جنہوں نے اسلام کی خاطر کربلا میں عظیم قربانیاں پیش فرمائیں، ان کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ میں دعا گو اللہ کے عالم آپ سب کا حاضر ہونا اپنے بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ بچے سارے اٹھ کے نہ ادھر چلے جائیں، ایسا ہے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، پیارے بچے اٹھ کر آپ کو میں بگا نہیں رہا، بہت ہی کرنا ہے، بہت پیچھے چل جاؤ، پیارے بچے، آپ نے کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، یہ میرے بہت پیارے بچے دیکھنا ابھی چلے جائیں گے، ان میں میرے پیارے پیارے بڑے بیٹھے ہوئے ڈیڑھے لگ ہوتے ہیں لگے آپ یہ چلے جائیں، وہ پیچھے چلے جائیں، میرا پیارا بیٹا یہ بھی چلا جائے، میرا لال باغ نہیں چلے گا، ایک سائڈ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پیارے پیارے بڑے بھی آئے کچھ نہیں کہنا، آپ پیارے بچوں، او پیارے بچوں، آپ نے نا شرارتیں نہیں کرنی، آپ یہ باتیں سنیں اور توجہ سے، اے نوجوان رومال آ جانا ہے، بچے دے اتنے کھو جائے گا، بس کھڑا رہنا ہے تو میرا دل کی رکھنا ہی انشاءاللہ یہ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جناب، یہ ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں اور ضرورت بھی ہے کہ ان کو بتایا سکھایا اور سمجھایا جائے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ اگر یہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے نا تو ان کو سنبھالنا آسان رہتا ہے، اور جب یہ پورے محلے کے سارے ممبران اکٹھے ہو جائیں پھر بسا اوقات یہ مچھلی بازار بنا دیتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، جن سے میں نے 4 باتیں کرنی ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تاکہ میں کوئی سبق سنا سکوں۔ ایکو ڈبلے بیک اپ، ہر شے بند کر دے، ایک گواہ ہونی چاہیے، دوئی ترکڑ مرکڑ کوئی نہ ہو، مکا دے اکا ختم کر دے بالکل، اتنا سمجھو بٹن ہی کوئی نہیں، ایسے اور تھوڑی سی آواز جو ہے نا جس کی باریک کر کے کھول دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میں بے سرا بندہ، بے سرے تو مطلب ہے کہ سر نہیں لگتا، وہ نہیں بے سرا، میں آپ کو سادہ بات کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، سیٹی بات کرنا، تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ بند کر دیں، اور بہت پیاری جگہ پہ انہوں نے ٹکا دیا ہے ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کاروبار کو ٹکا دیں، ٹکا کے دن لگن ہو سارے۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے جتنی دیر تک بات جاری رہے آپ توجہ فرمائیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون ملتا رہے۔ میں علامہ محمد اعظم سیدی صاحب اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور میں یہاں آپ کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ مزید یہ کہ سادات کا ایک گلدستہ اور بالخصوص بڑا دور دراز سے سفر کر کے پیر سید محمد آصف علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، پیر سید محمد بلال سیدی صاحب اور دیگر جتنے احباب ہیں وہ تشریف فرما ہوئے، غزالی زماں کے نگاہ سے فیض یافتہ علامہ محمد رمضان سیدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دیگر جتنے مفتیان کرام علماء، ان سب کے سامنے میرا یہ سبق سنانا یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کو میں جو باتیں عرض کروں گا اللہ کے فضل سے اگر کسی نے عمل کر لیا تو آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اور فقیر کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں مہربانی کر کے کوئی بات سمجھ آئے آپ نے چپ شاہ پڑھ کے کوئی نہیں بیٹھنا، چونکہ ہم ان شاہوں کے بولنے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے، نہیں تو سیٹ ہونے بدل لو، بالکل تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، 12 بجے کے بعد میں تقریر کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر آج آپ کا موڈ ہوا تو پھر سنا دوں گا، تو میں انشاءاللہ 1 منٹ پہلے
مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، اس خوش نصیب کے ساتھ قیامت والے دن میں مصافحہ فرماؤں۔ میں اکثر اپنے پنجابی کے لہجے میں کہتا رہتا ہوں یہ بڑا سستا سودا ہے، 50 مرتبہ درود و سلام پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ تو اس واسطے ضرور محبت، عقیدت، عشق، پیار، لگن کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت بینہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، عام فہم جو آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، اگر کہنا بھی پڑے تو کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں، ان کو اگر کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ رابط ملائیں گے صاحب، آپ اسی تھوڑا جا میں کلاس سے پہنا والا بندہ تو نہیں تو تقریب ہو جانی ہے، یہ مچھلی بن کے باہر بٹھا دے، یہ پارٹی کو سارے باہر بہا دے، میری مجبوری ہے، میرے تقریب بھول جاتی ہے، لفظ بھی نہیں ہونا فائدہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں نا جی، سینٹ اور اسمبلی والے اکٹھے نہیں نہ بیٹھ سکتے، گلو آج ساڑی آپ نے گلاں ہوئی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ سبحان اللہ فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، انہیں تم نے زندہ کہنا ہے۔ لیکن سوچے نا، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، انسانی عقل کا بندہ بڑا پرواز کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اگر زندہ ہے تو بظاہر نہ مجھ سے کلام کرتا ہے، نہ میرے سامنے آتا ہے، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، تو کیسے زندہ ہے؟ خلاق عالم نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے، تینوں سمجھ آوے تو بھامے مٹھو نہ آوے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، فرمایا تینوں سمجھ آوے تو بھامے مٹھو نہ آوے، وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تیری عقل چھوٹی ہے، جو شہید کو رتبہ ملا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اس واسطے چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ماننا تو پڑے گا کہ شہید زندہ ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے عقیدے کے پھول ہوں گے جن کو چننا بڑا ضروری ہے، اور شاید انہی کی وجہ سے قاری صاحب نے میرے لیے کلمات خیر بولے۔ آپ بھی توجہ فرمائیں، ورنہ میرے پاس اور کچھ نہیں، نہ میرے پردے کچھ ہے، یہی نوکری دے رہے ہیں کہ یار ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر عمل کرنا، چونکہ یہ قرآن مجید پڑھے آمنو وعملوا الصالحات، آمنو پہلے ہے، آمنو ہی عقیدہ ہے، عاملوا الصالحات بعد میں ہے۔ یاد رکھ لو، تو پہلے آمنو ایمان مضبوط عقیدہ کرو۔ اب سنیے، فرمایا شہید زندہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہید ہوتا کون ہے؟ جو اللہ رسول کی فرما برداری میں اپنی جان نچھاور کرے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے یا فوت ہو جائے اور قبر میں چلا جائے، رب جب اسے نہیں مرنے دیتا تو جو ہر قبر میں آتا ہے۔ 5-7 بندے ہیں جو خاموش بیٹھے، 5-7 بندے رہتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ جو ان کی فرما برداری میں دنیا چھوڑ جائے، جب وہ زندہ ہے تو جو ہر قبر میں آتے ہیں ان کے بارے میں لوگ اب بھی بھول رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا پیغام مان لو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا میری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، ورنہ آپ تو زندہ ہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ دائیں جانب آج بڑا ذوق ہے، سجا پاسا سجا ہی ہوتا ہے، الایمن فالایمن، کھبا پاسا ڈھلا بیٹھا ہے تے کھبے پاسے دل ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا کہ قصور میرا ہی ہے، لیکن کانٹ نہ دباؤ یار، بولو تو صحیح، تگڑے ہو کے بیٹھو۔ شہید زندہ ہے،
اب یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی. اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمایا. گرامی قدر حضرات, ایک بندہ شہید ہو جائے, اس کو ہم دفن کرتے ہیں قبرستان میں یا قبر میں, ایسا ہی ہوتا ہے جی. ڈیڑھ ویڈیو رواج ہے. اگر یہی رواج ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا مسئلہ بھی حل ہو جائے. شہید ہو گیا, این قرآن و سنت کے مطابق جو دلائل تھے وہ پورے آتے ہیں, اس کے مطابق یہ شہید ہے, اس کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا. 50 سالوں کے بعد میں آپ کو قبر پہ لے کے جاتا ہوں, یا 5 سالوں کے بعد یا 1 سال کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں شہید ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان سے بتائیے آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ زندہ ہے. اب چھوٹا سا عقیدہ بھی سن لو, ہے چھوٹا لفظوں میں, حقیقت میں بہت بڑا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ بعض قبروں والے زندہ ہوتے ہیں. بڑی بات سمجھ, شہید قبر میں ہو, ہم قبر میں گئے 10 سالوں کے بعد, میں پوچھتا ہوں کون ہے, اگر شہید ہے. میں نے کہا بتا یہ مردہ ہے یا زندہ؟ اگر مولانا جب شہید ہے تو پھر زندہ ہے. میں نے کہا 10 سالوں بعد اگر یہ زندہ ہے تو جو جنت کا بادشاہ حسین ہے وہ زندہ ہے. بتاؤ کیوں زندہ نہیں ہے؟ گرامی حضرات یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. عزیزان مکرم پھر یہاں پر ایک نقطہ, کیونکہ ہم اولیاء کی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا یہ جو تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے نا, یہ جہاد ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے سارے حضرات, جہاد ہے. اور ایک جنگ لڑی جاتی ہے اپنے نفس کے ساتھ, اسے بھی جہاد ہی کہتے ہیں. لیکن علماء حضرات پڑھے لکھے تشریف فرمائیں, بڑی باریک بات ہے پر بڑی نفیس بات ہے. ان دونوں جہادوں کے اندر جو جہاد ظاہری جس میں زخم لگتے ہیں, کٹ لگتے ہیں, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں, چھوٹا جہاد. اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں. کیونکہ باہر والے بندے سے لڑنا سوکھا ہوتا ہے, اندر کے کتے کو مارنا پٹھے بولے پھر سے ہلا کے دوبارہ نہیں. اندر باہر والے یزید کو مارنا سوکھا ہے, اندر والے یزید کو مارنا ہوتا ہے. جناب تکڑے ہو نبی پاک علیہ السلام, یہ بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ جہاد کے چیپٹر جب بھی شروع ہوا یہ حدیث پاک ہے. ائمہ محدثین عرفاء صلحاء سب نے لکھا. نبی پاک علیہ السلام ایک جہاد سے واپس جا رہے تھے, فرمایا لوگوں ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں, بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھوٹا جہاد تھا جس میں ہمارا مال بھی لگا, ہماری سواریاں بھی تھیں, ہماری جانیں بھی گئی, ہمارے جسموں پر زخم, تیر, تلوار یہ لگے, یہ چھوٹا. فرمایا جی ہاں. بڑا کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جو اپنے نفس کے ساتھ, بڑا جہاد ہے. اور یہاں پر یہی نقطہ آپ کو عرض کرنا تھا, پہلے بات سمجھائی, اب عقیدہ اپنی جھولیوں میں ڈالیے اور اپنے دل کی تختی پر لکھیے. میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے, جب وہ نہیں مرتا وہ زندہ ہے. اوے اللہ کے ولی, وہ تو بڑا جہاد کرتے ہیں, وہ کیسے مر گئے؟ بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں بڑی دور سے آئے بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ آگے بیٹھے ہو, ہو کے بیٹھیے نا, ابھی تو بات چلی ہے نا. عزیزان مکرم, جو چھوٹے جہاد میں شہید ہو جائے جب وہ زندہ ہے تو اولیاء تو کرتے ہی بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اور پھر یہ کہتے ہیں دادا صاحب کیوں جاتے ہو؟ میں کہا نہ جا, اچھا تم اپنے باپوں کے مزار بناتے ہو. میں کہا میرے پر تو اپنا بابا کھمبے تک ٹانگ دو. وہ سانو ٹھیکا ہے, میرے بارو رابیہ کے ساتھ تیرے بابے کی تاج کچھ نہیں, سادہ کوئی فرید ہے. اٹھا کے بولو تو ڈبری نہ کرو,
समझते चले जाओ कि औलिया की जिंदगी क्या है। ये मौजूद नहीं, ये एक अलग से मौजूद है कि तो चलते चलते आ गया। तो मैंने अर्ज किया शहीद जिंदा है, जिंदा है। वो कब्र में है तो कब्र में जिंदा है। तो जब छोटे जिहाद वाला जिंदा है तो बड़े जिहाद वो भी सब जिंदा ही है ना। ग्रामी हजरात, अब जरा अगली बात भी सुनिए, आप तवज्जो तलब हजरात तवज्जो फरमाएं। बेदार बख्शी का सबूत है ताकि मैं बात अर्ज करूं। फरमाए जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए मुर्दा नहीं कहना। तवज्जो है मेरी तरफ देखिए, मुर्दा नहीं कहना। बात यहाँ भी मुकम्मल होगी कि बस मुर्दा नहीं कहना। ठीक है, शहीद हो गया मुर्दा नहीं कहते, बस खामोशी है। ये पाबंदी काफी नहीं, अब कहना है तो जिंदा कहना है। आगे वाली बात है, वहां पर तो हुक्म मुकम्मल था, लेकिन ये जो अगली बात है इसमें शुहदा की अज़मत है। इसमें क्या है? शुहदा की अज़मत है कि वो जिंदा है, उनको कहना भी है तो जिंदा कहना है। बड़ी बात है यार। अच्छा, शहीद कितने नेक आमाल लेके जाए तो शहीद होता है। सुनने बड़ा बारीक सा नुक्ता होगा लेकिन है बड़ा मजे वाला। शहीद की पिछली जिंदगी का सवाल नहीं होता, ये याद रख ले। वक्त शहादत, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए शहीद हो जाए, वक्त शहादत सिर्फ इतना टाइम जब वो शहीद होने के करीब है, उसकी नीयत सालिह है, नीयत उसकी रिज़ाए इलाही की है, वो शहीद हो गया। पिछले जिंदगी और आमाल नहीं देखे जाएंगे कैसा था। वक्त शहादत मुस्तहज़र है, रिज़ाए इलाही की और शहीद हो गया। तो वो बंदा मरने के बाद भी जिंदा है, और जिसका वक्त इतना टाइम फरमाबरदारी में गुजरे, जब वो शहीद हो रहा है, जब वो नहीं मरा, तो जिसकी जिंदगी की कसमें रब खुद उठा हबीब, तेरी जिंदगी की कसम, तेरे दुश्मन तो सारे नशे में हैं। और जब कोई दो नंबरी करता ना तो आपकी बोली में लाहौर वाले भी कहते हैं ओ जहाज, जहाज कहते हैं ना, जहाज जहाज कैसे कहते हैं? पंगी चरसी में चाहिए, बोलो तो सही नहीं। उस पंगी चरसी को उसको जहाज कह देते हैं कि ये नशे में है। और जब कोई बात ना मान रहा हो तो बस औकात उसका कंधा हिला के कहते हैं ओ पीती हो तो नहीं। तीन बंदे बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, बेचारे बोल नहीं रहे। उन्होंने सारे मैं हाथ भी खड़े करा सकता, मैं तुम्हारे कपड़े के रंग भी पकाई बैठी नहीं बोलते। बोलो चंगी गल है क्या दोनों का जिक्र है कि रेतिया में चढ़ के बोलते हैं। मैं वैसे खड़े क्या बंदा, मेरी मजबूरी है, इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ दे दो। ताले बंदा फरम रख लो, अल्लाह थोड़ा रखेगा। समझ आ रही है मेरी बात? कोई नहीं आ रही। फरमाया हबीब जो तेरे शानों को नहीं ना समझते, ये तो भंगी चरसी में सही है, जिन्हें आप कहेंगे तो पीती वाले पता ही नहीं था मैं कौन होता है। यही बात मैंने कहा, मैं अगले मौजू की तरफ नहीं जाता कि ये सारे नशई हैं, लेकिन ये बात जरूर है हबीब की जिंदगी की कसम रब ने उठाई। शहीद का वो लम्हा जिस लम्हे को शहीद हो रहा, पिछली जिंदगी का सवाल उलमा बैठे, मैं बिल्कुल बड़ी नफीस बात कर रहा हूँ, बस वही हिस्सा जिसमें वो शहीद हुआ। और हबीब की पूरी जिंदगी जिसका इतना हिस्सा फरमाबरदारी में है वो तो जिंदा है, तो जिसकी सारी जिंदगी फिर कहते हो कि या रसूल अल्लाह कहना है या नहीं कहना है। अफसोस है यार, अफसोस है तेरे इस नजरिए पर। खुदा के बंदे इस नजरिया को समझने की कोशिश करो कि असल हकीकत हाल क्या है। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तो मैंने मुर्दा नहीं कहना। इधर देखो भाई, इसमें नफीस नुक्ता है। इसका मतलब है जब कोई साहिबे फजल, ज़ीशान, इज्जत व मर्तबे वाला फौत हो जाए, शहादत इज्जत व मर्तबा ही है ना, फजल ही है ना। जब कोई बंदा फजल वाला फौत हो जाए तो उसके बारे में ये बकवास करने की इजाजत नहीं है कि ये मार के मिट्टी में मिल गया है, बकवास करने की इजाजत नहीं है। जब कोई मर्तबे वाला फौत हो जाए
مٹی ہو گیا. وہ کیسا امتی ہے جس نے نبیوں کے بارے میں کہہ کے بارے میں مٹی ہو گئے. اور مٹی ہو گئے تیری اور ساڈا تو حسین زندہ ہے کیوں نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ پرفتن دور ہے. رافضیت، تفضیلیت، خارجیت، ناسبیت، ہر قسم کے گندے ٹینکر بھائی ساتھ بندے سمجھ آئیے یہ ہر طرف اپنی بدبو پھیلا رہے ہیں. لیکن اولیاء کاملین کے ماننے والوں ہمارے اوپر اب فرض ہو چکا ہے کہ ہم امام احمد رضا کی تعلیمات کے مطابق، مجدد الفسانی کی تعلیمات کے مطابق، شیخ محقق کی تعلیمات کے مطابق، غزالی زمان کی تعلیمات کے مطابق، محدث اعظم کی تعلیمات کے مطابق داتا کے نوکر بنتے ہوئے حق کو وعدے کرتے رہے. سبھی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہیے. سمجھ آ رہی نا؟ بارشوں نے کراچی کا برا حال تو کیا ہے لیکن حالات نے اہل سنت کے ساتھ بھی بڑا کھلواڑ کیا ہے. اگر وہ ٹینکر بڑے بڑے روڈ گئے نا کہ اہل سنت تفصیلیت کی بدبو میں، تفصیلیت کے سیلاب میں تمہارے بھی بڑے بڑے لوگ بہ گئے ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم عطا فرما دے. انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں، انا کی جنگ چل رہی ہے. مسلک کو سامنے رکھا ہوتا تو آج دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن یہ میرا پیغام ہے، جو بندہ بھی اندر سے مخلص نہیں ہے نا ہوتا ذلیل ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے. جب بندہ اندر سے مخلص نہ ہو وہ جو مرضی ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور اندر سے مخلص ہو جائے اگرچہ کسی اور لشکر میں کھڑا ہو حسین کی نگاہ اسے بھی اور بنا دے. حسین کی نگاہ اسے بھی اور بنا دے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. میں زیادہ وضاحت کرنا نہیں چاہتا نہیں تو رندہ انجن ہمارا بھی ہر شاید چھیل کے رکھ دے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ہر شاید چھیل کے. بلکہ آپ مجھے اجازت دیں کھا لا کے چوکے ٹانگ دیا. لیکن یار جلدی پر تیل نہیں ڈالنا چاہیے. مشائخ، علماء، اہل سنت پر مہربانی کرو. اپنی شخصیات، اپنی آرا، اپنا سب کوئی پیچھے رکھو. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جب بھی دیکھا ہے اہل سنت کو دیکھا ہے. اب ذرا اگلی بات بھی سنیے. توجہ طلب بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو. یہ پیغام دینا ہمارا ضروری ہے. اب ذرا اگلی بات سنیے. فرمایا شہید اس کو مردہ نہیں کہنا. زندہ ہے تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا، ملتا کیوں نہیں؟ توجہ ہے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے کہ جتنے اولیاء، علماء، صلحاء، عرفاء وہ بھی زندہ ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ یہاں سے ایک اٹکل پیدا کرتے ہیں عقیدے کی دنیا میں. زندہ ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. میں نے کہا بیٹا یہ تجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور بٹھے بولتے پائے ضروری نہیں ہے. کیوں؟ آخر ہو تو ہونی تو چاہیے. تو میں نے کہا اے سی کیوں چلائیں؟ آخر گرمی لگتی ہے. میں کہا مجھے گرمی دکھاؤ. کیسے؟ ساری لانے والوں سے میں کتاب کرتا ہی نہیں. گرمی دکھاؤ میں دیکھوں اس کا جسہ کیسا ہے، اس کا دودھ تھا کیسا. ٹھیک ہے نا جی، تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے میں ہوئے آکھاں بھی آپ رمضان مہینہ کی دفعہ ہو جا سانو کھول کے حسین کا ذکر کر لیں. آخر یار یہ نا گرمی ہے صحیح پر نظر نہیں آتی. میں کہا مولوی صاحب یہ تیرا قاعدہ تو راوی میں بہ گیا کہ کوئی چیز ہو اور نظر آئے. نہ ہوگی نظر نہیں آئے گی ماننا
پڑے گا. وہ تھوڑا جہا حل ہویا کوئی نہیں ہویا. اجازت ہوئے تو تھوڑا جہا اور اس گل کو پھیرنے چ دیواں. پھیرنا سمجھو نا پھیرنا. اگر نہیں آتا جہاں پر رو نکلتا ہے وہ جب پھیرنے دیتا تو ہر شرط لے آتا. آپ کو تھوڑا سا اور پھیرنے میں دے لیتا ہوں تاکہ آپ کو لطف بھی آ جائے آپ کو سمجھ بھی آ جائے. بس ہوگا نبی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے اگر چوپت چھوٹیا جنہاں اکھاں کے نال ساری رات موبائلوں پہ فلماں دیکھے آپ بدماشا اور اکھاں کے نال نبی دیکھ رہے جن نبی دیکھ رہے تو شادی ممتاز والا نبی آ رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. رسول اللہ. جو ہے بھی آپ حضرات کی کوئی نہیں ہے. دیکھنا ہے جناب جناب ضروری نہیں کوئی چیز ہو اور نظر بھی آئے اور یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر. سبحان اللہ. آگے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ڈیمانڈ بھی نہ کیا کر. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں اور نظر نہیں آتی ہیں. گرمی ہے سردی ہے دونوں ہیں نظر نہیں آتی لگتی نہ ہیں. میں نے کہا نبی بھی نظر نہیں آئے گا. ہاں کیسے کام کر رہے تجھے نظر آ جائیں گے. ہاں یہ نبی تو نبی خدا کی قسم ہے. پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہ دنیا تو کل کی بات ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ کون تک کا کیا بات ہے. بڑی عدد نے کہا تو کتے بیٹھے ہوئے بھائی اسی تے ہینڈ دے منن والے ہیں. پھر بیٹھے بولتے پے ہو یار. بلکہ واقعی تو جواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک دن تو آپ نے صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر سے کہا فرمایا صدیق وہ یاد ہے جب اللہ نے عالم ارواح میں سب روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم. پھر مٹھے بول دے پے پھر مٹھے بول دے پے کیونکہ کچھ لوگ صدیق اکبر کو بھونک رہے ہیں اور کتوں کو پیغام بھی دے دینا ہمیں. صدیق اکبر نے آگے سے جو جواب دیا حوصلے والا بندہ سن کے بولے دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ مینوں یہ بھی پتا ہے کہ روحاں کٹھیاں ہوئیاں سن. مینوں یہ بھی پتا ہے کہ رب نے یہ خطاب فرمایا سی تے مینوں یہ بھی پتا ہے سب تو پہلو بولیا کیڑا سی. سبحان اللہ. تو آقا نے کہا بتا وہ کون ہے جو پہلے بولا تھا. کہا آقا وہ آپ تھے. نبی نے فرمایا سن لو اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو میرے بعد بولنے والا ابو بکر تھا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. میرے بعد بولنے والا ابو بکر تھا. اللہ اکبر. آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا سمجھے ابو بکر کیا ہے. یا باتیں کرتے ہیں وہ جن کو نہ ابے کا پتہ ہے نہ امی کا پتہ ہے. بے شک. بے شک. اور پتر ہے وہ ہن ناسیاں انگلینڈ راستہ نکل گیا انگلینڈ. میں نے کہا بیٹا بھاگتا کیوں. پہلے تو بڑی کہتا تھا عدالت میں وہ ہم ثابت کریں گے اور ثابت دیا بچیا عدالت میں. شیر کی للکار. گرامی قدر حضرات یہ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے جو فساد کر کے کتے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے بھی ایک عالم سے بات ہوئی علامہ جلالی صاحب سے. پارو جنا نصیحت نہیں اور کم از کم میدان میں کھلوتا کے ہے نا چورے کھائے جو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے شک. جتنی بات ایک منٹ جتنی بات ان کو کہنے والی تھی سب علماء نے کہی اور اس بندے نے بھی اس بات کو بتایا کہ میری یہ مراد ہے. لیکن پھر بھی کئیوں کی مراد پوری نہ ہوئی. کیا بات. نہیں فرمائی. سمجھ آئی نا. پھر بھی کئیوں کی مراد پوری نہ ہوئی اور یہ سارا بات جتنی بات تھی وہ سب نے کہی اور یہی اہل سنت کا حسن ہے وہ کہتے بھی ہیں. اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے. اے میں اپنے بندے کو حلال نہ کرو. گھر دیا شیرہ نو مارو گے بعد میں کتے پہ جان گے. بھائی کا گوشہ آئی ساتھ باندھوں دے جاتے رہے یار. لیکن یاد رکھو اتفاق کی بات دیکھو اس کا نام بھی آصف ہے
جو ہے جے تھک گئے ہو تو بھی 100 سلام پڑھ لئیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں 100 اور دبا اور منڈا معافی کسران نشید جیو نشید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہاں آئی تو کرے مزید سمجھ آ رہی ہے نا چلو خیر بہرحال حالات ایسے ہیں بات کو سمجھنا چاہیے یہ ہے تاجدار صداقت سمجھ آ رہی ہے نا جی ان کا یہ مقام ہے جب پردہ فرمایا نا تو فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھا کے لے جانا نبی پاک کے روضہ اقدس پر اگر دروازہ جائے کھل تو مجھے وہاں دفن کر دینا ہاں یہ آپ جتنی بڑی معتبر سیر کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں ان کے اندر یہی موجود ہے اور پتہ آواز لگانے والا کون تھا روضہ اقدس پہ جا کے لگانے والا کون تھا اس کا نام مولا علی ہے علی سے کہا علی تم نے کہنا ہے ہم صدیق اکبر کی امامت کو مانتے اس لیے ہیں کہ علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی اور میرے عقیدے میں صدیق کہتے ہی اسے ہیں جنہوں موڑے آتے چوک کے علی گلیاں ٹوڑے آتے سبحان اللہ باتیں کرتے صدیق کیا کرتے چوپ جانتے ہیں اوقات کو اب دیکھنا میدان میں ایسے ابار دا ویزا لینا سی کافر کل جانا سی پہنچا اور کیا کہتے ہیں پہنچی وہاں پہ مٹی جہاں کا خمیر تھا بے شک اور ہمارے اداروں کے لوگ نوٹ کریں یار ایسے فتنہ فساد کرنے والے لونڈے باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کو جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا مثل و صحابی کمثل الملح فی الطعام فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے سالن کے اندر نمک ہوتا ہے پوچھا وجہ مثال کھولو فرمایا جیسے سالن میں نمک نہ ہو کوئی بندہ منہ نہیں لگاتا پسند نہیں کرتا جس کے سینے میں صحابہ نہ ہو رب بھی پسند نہیں کرتا اور اگلے جملے پہ ہاتھ نیچے نہ رکھنا وہ جیسے سینے میں صحابہ نہ ہو وہ سینے کو کبھی سکون نہیں ملتا سزا ملتی ہے سنی بن کے بول سینہ کبھی سکون میں نہیں رہتا سینہ کبھی سکون میں نہیں رہتا جس سینے میں صحابہ نہ ہوں آ گئی ہے چس زندہ دلانے لاہور ہے نا کہتے ہیں چس آ گئی اللہ تینوں مدینے دی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ سارے ہی جاؤ گرامی قدر حضرات اصل یہ حقیقت ہے گلہ کرنیاں سوکیاں میں پیڑے چھلونا آؤٹ ہے سمجھ آ رہی ہے نا تو قائدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ اور بالخصوص صحابہ کرام شان کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن آج موضوع سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام آج یہ فرمائے لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں اور یہ تو ہمارے مرشد نے اپنی بدل دی ہے پہلے غریب نہیں سی نا میں تو سارے کراؤ پیچھے بٹھایا ہوئے تو میں بیٹھ جاتا تھا یا بھائی میں میں سمجھ صاحب میں کیا اور میں مجھے رکھے ہوئے تو پھر بعد میں جب مولانا کیا بات ہے میں نے بات ساڑھی نہیں بات پورا نور کی برسات نور ہر کامل مرشد پر نور کی برسات ہو یہ بھی نعرے لگا کرو ایک جگہ میں نے یہی نعرے لگ رہے تھے وہ ایک بیچ میں سے پھٹ پڑا کہ اپنے تئی رحمت کریم دے ساڈے آندے نہیں کرنی میں کہا جی صحیح العقائد صحیح العمال صحیح الافعال ہے بڑا اکڑ خان وہ دے اتے ہو جاسی کہ کوئی نہیں ساڈے گلن نال بھی نہیں کیا پڑھنا بولو سبحان اللہ پرچی لکھے بھیج دیا جی یہ نہیں فرمایا بڑے بڑے عجیب لوگ ڈرامے کرتے تم کیا جو علی مشکل کشا ہے بالکل ہے تو کہتے ہیں جو کربلا میں اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تمہاری مشکل کیا حل کرے کیا جواب دو گے ایک کوئی سورہ نہ سد دو گے
35,000 दे के क्या बात है वो तो जवाब नहीं देगा, वो तो आया चस्का देता तो ले आप पैसा के भी डाल दे। ये अकायद की बात है और ये सीखने वाली है। हमारे मसलक पर लोग बड़ा कदम करते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है जब तक आप जागते रहें तो ये इतराज तो ऐसे जाएंगे ऐसे। अल्लाह का फजल है। आले सुन्नत का कोई अकीदा मन गढ़त नहीं है, या कुरान का फैजान है या हदीस का फैजान है। अली मुश्किल कुशा है तो तुम वो तो अपने बेटे के लिए ना पहुंचे तो तुम्हारे पैसे कैसे पहुंचेंगे? हाय मैं आख्या यार गल ये है तेरे अंदर का साड़। वाह बैठे जेड़ा जनाब और बाहर कढ़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने कहा बता हुसैन ने किसी को पुकारा था? वाह नहीं, तो मैं कहा जब उन्हें सदिया ही नहीं सुभान अल्लाह वली जाए कैसे? और वैसे मैंने कहा एक बात बता, इमाम अली मुकाम की शहादत ये पैदा होते ही जिब्राइल ने पैगाम दे दिया था, यहाँ दे दिया था। मैं कहा पुत्र तेरी जो इतनी टेंशन है, अली पाक ने नहीं कुछ भी किया। तो मैंने कहा उससे पहले नबी पाक ने भी कुछ नहीं किया। जब नबी पाक को पता चला तो हुजूर हाथ उठा देते, या अल्लाह तू मुझे ऐसे राजी करता है, ऐसे मेहरबानी फरमाता है कि मैं इशारा कर दूं चांद टूट जाता है, सूरज उड़ जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं। अल्लाह हुसैन के बारे में मुझे जिब्राइल ने ये बताया तेरा फैसला है, मेरा नवासा है, ते या अल्लाह मेहरबानी कर मुसीबत टाल। हुजूर को दुआ करनी चाहिए थी ना, वो बोलो तो सही ना। हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई। मैं कहा 1400 साल तो बाद छोटे अब कईयों टेंशन बढ़ गई है। पहले तो ये बात है, अब अगली बात भी सुनी। हजरत अली को भी पता था कि बेटा शहीद होगा, तो बेटे को बड़ा फिक्र था, वो सिफारिश कर देते, अली फिर नहीं बोले। सैयदा ज़हरा पाक को भी पता था कि मेरा बेटा शहीद होगा, माँ से बढ़ के प्यार कौन करता है, वो भी न बोली। हसन हुसैन को खुद पता था, वो भी न बोले। सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। इधर जी तुसी तो गल ही होर पासे ले गए हो। मैं क्या मतलब वो थे छड़ के आवा निकलने जोगा ना रहा। तूने तेरी तो पर्ची दे दी, तू तो दे के टूट गया। हुन लंगर ले रिजवियां दा। आप ही जाके बैठे भाई, 2-3 बंदे फिर थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, ये करबला में जाना इम्तिहान था कि नहीं था? बोलो। पहले ही पता चल गया, ठीक है हमारे क्या देखेंगे वहां क्या होता है। बस खामोश, अल्लाह खैर सलाम, अल्लाह की रजा पे राजी। हमारे बच्चों का जब इम्तिहान हो ना उसमें, और जब बुजुर्ग उनकी औलादों के इम्तिहान, उसमें बड़ा फर्क होता है। हमारे बच्चे का इम्तिहान 5वीं का भी, तो हम बड़े मुतफक्किर हो जाते हैं कि फलां स्कूल में है, और फिर लाते फिरते हैं अल्लामा रमजान साहब और प्रोफेसर तुहाडा जानू है, तो जरा सिफारिश करो तुहाडे भतीजे ने पेपर देने में। देखो ना चगल दिया मुंडा है मेरा, पागल है, मैं जनाब अली खेड़ता रहा व्हाट्सएप ते तो फेसबुक ते, उल्लू दे पट्ठे ने पढ़िया है नहीं फेल हो गया तो मेरी नाक तो नहीं रहनी। मैं कहा नाक तो तेरी कोई कोई नहीं, लेकिन कोई ये कहता है। और फिर तो डालना पड़ेगा, फिर आ जाता शाह साहब शाह जी तुसी तो सैयद हो, दुआ भी कर छो ते दवा भी कर छो, सिफारिश करे आगे। तो फिर शाह जी गरीब लोग है, मेरा फोन करना, ओ उस्ताद अल्लाह दिता जी, हां जी भतीजा ਤੁਹਾਡਾ तो जरा हाथ थोड़ा रखे है, उन्हें फिर नकल में बंदरा चाल पार है। क्यों यार है ही नकम्मा, सिफारिश औते सिफारिश। और मैं क्या इम्तिहान जब देवे ना बच्चा निकम्मा, ते फिर उनकी कहने सिफारिश ते जब इम्तिहान देन जावे हुसैन
سوار سے کی ہیں میں آخیا نجدیو پھر بھی تواڈے پوتھے ہی کھلنے سن سائیاں نے ساری بند کر دیتے بھی تیاری اسی کرا دیتی ہے میدان حسین آ گیا ہے ہن اسی کوئی سوال نہیں بالکل حل کرنے تو بغیر نہیں جان دینا سوال آ گیا پانی بند فرمایا قبول ہے سوال آ گیا عباس شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا علی اکبر شہید فرمایا قبول ہے سوال آ گیا حسین کو بھی شہید فرمایا قبول ہے اور اپنی رحمت نے آخیا اور رزلٹ بھی آ گیا کیویں فرمایا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ دے امام علی مقام کو تو وہاں پانی نہیں ملا تھا تو کتنی بڑی جاتی ہے اور میں کہا یار یہاں تک بات ٹھیک ہے آگے لکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے مر گئے میں نے کہا نکمے یہ جملہ نظریہ بنا لینا کہ پانی کے لیے ترستے رہے تھے یہ ہماری محبت گوارے نہیں کرتی بولنے سے بیٹھا ہے یہ نہیں ہو سکتا پانی کو یہ کہنا کہ حسین ترستے رہے پانی آ نہ سکا پانی خود ترستا رہا حسین مجھے بلائیں لیکن حسین نے فرمایا آج تیری لوڑ نہیں آج نامے کا دین بچانا ہے اور اللہ جو بلا بھی سن لو پانی کو حسین سے پتا کتنا پیار ہے آج بھی بندہ 10 منٹ یہ واقعہ پڑھ لینا تو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے بیٹھے ہوئے ہو حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہانی نے تو ایک عجیب بات لکھ دی فرماتے حضور کے ایک صحابی ہیں عامر بن قریظ ان کا نام ہے وہ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے کہنے لگے حضور پانی میرے کو کوئی نہیں یہ گھوٹ لبے تو میں بچ جانا نہیں تو میں گیا حضور نے فرمایا قریب آؤ پانی نہیں تھا وہ قریب آیا نا اب آپ نے اپنی ذمہ داری پہ سبحان اللہ کہنے حضور نے ایسے اقدس نکالی فرمایا چوس لے سے اس نے ایک مرتبہ زبان چوسی اور منہ ہٹا لیا کہتا ساری حیاتی پانی پیوا پیوا نہ پیوا نہ پیوا علامہ یوسف نبہانی نے لکھا اس بات اور اگلی گل تے میں پھر تانوں کوئی نہیں آکھدا عبداللہ شاہ جی میں پھر انہاں کوئی نہیں کہنا چھٹی تانوں دتی دل کرے بولو دل کرے بٹھو نہ بولو گل دا اپنا وزن ہوندا ہے کی شان یہ تھی مدینہ کے دو نوا میں جب کوئی کنواں نکالتا اگر کنواں خالی نکلتا تو وہ کہتے ہیں عامر بن قریظ کو کہو یہاں آ کے کلی کر دے کیونکہ مصطفیٰ کی زبان چوسی ہماری میٹھا ہو رہا ہے اور جو ہے کہ کوئی نہیں ہے حضرات یہ تھی شان اقدس جس نے ایک مرتبہ زبان چوسی میں پتہ کیا حدیث ہے مسند میں بھی ہے یہ فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ فرمایا نبی پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہونٹ اور زبان ایسے چوسا کرتے تھے اور اپنی چسوایا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوس چوس کے کھاتا پانی کو پسند نہیں فرمایا انہوں نے اور ویسے بھی خواجہ معین الملت والحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دا ٹاپ دا بابا سمجھ آ رہی ہے آپ جب یہاں پرتھوی راج نے کہا بابا ٹور جا فرمایا یار تیرا کھو ہے ایک لوٹا پانی دا دینا اور ایسا لے لو آپ نے ملاک نو کھلیا وہ بھی کو میرے مرگا میں نسبت کر لینا دل نے چلے ہوئے بھی یار ایک لوٹے نال پڑھنا کی لیکن انہوں یہ نہیں تھی پتا بھی مرشدہ کیا کیا انہوں نے جو لوٹا بھریا سارا کھو وچ دل پچھے گنڈڑ پہنا دھوڑا وہ سارے رکھوالے نا وہ محل دے وچ چلے گئے وہ پرتھوی راج کہتا ہے
تسی کدھر منہ چکی پھر دے ہو وہ تو آپ تو میں پانی تے کھلا رہا سی وہ نے آکھا جی پانی تے کھلا رہا سی اوتھے تے دھوڑا نے دھوڑا کیا مطلب وہ نے آکھا ایک ملانگا سی لوٹا مار کے لے گئے تے بھائی ہاتھ کھا گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے مگر میں تو لگتا پرتھوی راج کی نسل دے وچ ہوئی پہنچا کوئی الملت والدین اصلی نسلی سید کی خدمت اقدس میں اٹھا کے بنا کیا کہتا ہے فرمایا پانی لے لیا ہمیں پیاسا مارو گے اگلا جملہ خطیبانہ ہے اگر سمجھ آ جائے اور فرمایا پانی بند کر کے پیاسا میں تمہیں کیوں ماروں ایسا کوئی یزید نہیں ہے سایہ آنکھوں نال اپنے جانوروں کو بھی دیواؤ بس ٹکانے آ گئی تو میں نے کہا 700 سالوں کے بعد حسنی حسینی سید آ جائے وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات وہ پانی پر ایسے قبضہ کر لے حسین کے سامنے فرات ہو اور وہ بھی حسین کیا وہ پانی پر قبضہ نہیں کر سکتا لیکن ڈیوٹیاں مختلف تھیں یہاں دین پھیلانا تھا وہاں بچانا تھا گرامی قدر حضرات یہ بھی ایک بات بڑی توجہ طلب ہے اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی 12 بجے تو ٹائم کتے ہو گئے تے بس بات ایسی چل پڑی کہ میری توجہ نہ رہی ورنہ میں آپ سے پوچھتا ضرور ہونا 8 منٹا دے کے بنے مجھے تو سنو آپ ہی نہ پتہ لگا سچی حسینیت کیا ہے کربلا کا نصاب سن لو پہلا نصاب نماز دوسرا نصاب تلاوت تیسرا نصاب صبر چوتھا نصاب پردہ یہ کربلا کا سبق ہے سچا حسینی وہ ہے جو نماز بھی پڑھے بچے بہ گئے اسی نہیں گلا دے سچا حسینی وہ ہے 2 نمبر وہ حسینی ہے جو نہ نماز پڑھے نہ ہی وہ تلاوت کرے بلکہ ان کی نسل میں حافظ نہ ہو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی ان کی بیویاں پردہ کریں سبحان اللہ وہی تو بڑا شیر والے سنت کہی سی تو چھوٹے شیر تو تسی بھی بناؤ نا میں گل چیتے آ گئی اگے بھی اسی ایک شیر پا لیا سی وہ سارے کو کھوس گیا مہربانی یار ہونا دعا کر والا سانو شیر وہ بھی تو سارے شیر پھر عطا فرمائے سمجھ آئی نا دعا فرمائے ہمیں بڑی ضرورت ہے پنجتن پاک کا صدقہ ہمیں شیروں کی ضرورت ہے لیکن یار بہتر ہے بندے رو بندہ ہی رہن دیا کرو ٹھیک ہے نا جی ہاں میں آئیدیاں کی گال کرتا تھا یہ تو کسی اور مقصد کے لیے ہمیں بتایا گیا نا پر بابا میری تار چھیڑتا پہ میں ادھر ٹوٹ گیا تو گھنٹہ پھر آ گیا نہیں ایک گھنٹہ جڑا نا اس فیس ہے باقی نماز ہے اب بیٹھے ہو بات کہیں دور نہ چلی جائے سچا حسینی وہ ہے جو نماز بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے صبر بھی کرے پردہ بھی کروائے آج دیکھ لو یہ کس قوم میں کام ہے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اہل سنت یہ سارے تمہارے اندر کا
صاحب آپ نے ضرور پڑھنا پڑھانا ہے. اس دن نمازیں بھی ساری ہوں اس یاد کے ساتھ کہ اے حسین آپ وہاں پڑھتے رہے, تیرے غلام یہاں پڑھ رہے. حسین آپ نیزے پہ پڑھتے رہے, ہم یہاں پڑھ رہے. آپ نے وہاں پر جزا فضا نہیں کیا, بے صبری